شکر کرتا ہوں جو مجھے موقع دیا تاکہ آپ لوگوں کر سکیں. آپ سب خوش ہیں؟ جی ہلیلویا. ہلیلویا. اور سیکھیں گے. آج میں کوئی ایزی سا بتاؤں گا اور آپ نے ذرا غور سے سننا تاکہ ہماری کانسیپٹ کلیئر ہو اور بائبل کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے خدا سے چیزوں کو لینا ہے. آئے ہم یعقوب 5 باب اس کا 15 آیت آپ نے پڑھ سکتا ہے. دامن کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور 14 آیت سے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. زبردست 2 بڑے ٹاپک کہ بیمار بھی بچ جائے گا اور گناہوں کی. اس کا مطلب ہے کہ مین آف گاڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. میں نے ایک مین آف گاڈ کو دیکھا جو بہت دنیا میں پاپولر، نیلسن منڈیلا. جب میں نے اس کے ساتھ 2 بڑے بڑے خادم دیکھے، اپوسٹل مکن دیوا اور پروفٹ مکن دیوا، پروفٹ اوپٹ اینجل اس کے ساتھ بیٹھے اور وہ درمیان میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کھڑے تھے. اور میں نے بڑا جب وہ بتا رہے تھے کہ کیسے اس کی ہم نے اسپرٹ کو ریویو کیا ہے اور کیسے اس کو ہم واپس لے کے آئے ہیں، تو وہ بڑا شوق ہوا کہ مین آف گاڈ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کے بھی گناہوں کو معاف، بولے میرے ساتھ، معاف کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کروا سکتے ہیں. 2 کام. ایک تو جب وہ دعا کریں گے تو بیمار بچ جائے گا، اور دوسرا اگر اس کے کوئی گناہ بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. میں تو نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے نا، میں تو سمپل سا یہ بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. مین آف گاڈ جو خدا کا خادم ہے، زیادہ بیسٹ ہے. میں مین آف گاڈ کو زیادہ ورڈ اچھا پاورفل ہے. ابرانیہ بلکہ کہتے ہیں گاڈ مین. مین آف گاڈ از گاڈ مین، مطلب خدا ان سائڈ پہ خدا اپنے بندہ کے سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھیں مین آف گاڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب دعا کرے تو وہ بیمار بچ بھی جائے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ایک مین آف گاڈ کے پاس یہ اختیار ہے. اب کیونکہ ہماری اردو ذرا کمزور سی ہے تو کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو دعا ایمان سے ہوگی. اب
اگر آپ ریئل ورڈ میں دیکھیں, عبرانی میں دیکھیں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے بائبل کو اور اچھی طرح سمجھنا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کو یونانی اور عبرانی کو بھی سمجھنا پڑے گا, نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ کرنا, اگر کوئی ان پڑھ ہے تو میں سمجھتا ہوں اردو سیکھنا شروع کر دے, کیونکہ اگر اسے بائبل نہیں آئے گی تو وہ کیا یسوع کے بارے میں سمجھے گا. ادھر جتنے مرضی لیکچر ہم دیں آپ سمجھو گے اور چلے جاؤ گے. اگر آپ نے بائبل پڑھ دی ہے تو میں بیسٹ یہ کہوں گا کہ آپ اردو پڑھنا سیکھ جاؤ. آپ کو بائبل آ جائے دنیا میں اور کوئی اس سے بڑی بات نہیں ہے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. اب جب میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے کہا یہ دعا کون سی, کیونکہ دعا کی بھی قسمیں ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ایک مین آف گاڈ جائے گا, اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا, پانی پھینکے گا, بائبل میں لکھا اس کے اوپر ہاتھ لگائے گا تو وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا. مگر اگر ریئل لینگویج میں دیکھیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. پریئر کون سی ہے, یہ کون سی قسم ہے یہ دعا کہ جب وہ دعا کرے گا تو وہ بیمار بچ جائے گا. اگر ہم, کیونکہ نیا عہد نامہ گریک میں ہے اور پرانا عہد نامہ جو ہیبرو میں ہے, تو کیونکہ نئے عہد نامے کو دعا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ گریک ورڈ میں کیا ہے, یو کہ اس کا نام, اس کو دعا کو یہ ایک قسم ہے, یہ بھی ایک ہے لیول ہے پریئر کا. اور یہ وہ پریئر ہے جس سے آپ خدا کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں, جس کے ساتھ خدا کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں. ایسے نہیں بیمار بچ جائے گا. اردو میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. مگر بیسیکلی جو اس کا ریئل لینگویج میں جو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بیمار خدا کے ساتھ کچھ ڈیل کرے گا تو پھر وہ بچے گا. پہلی مین آف گاڈ آئے گا نکل جا تو ہوتی نہیں. کبھی کہیں ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. مگر بائبل کی اسپرٹ میں اگر دیکھیں بائبل کی روح کیا کہتی ہے تو آپ کو پتا چلے گا ایک مین آف گاڈ جب اس کے لیے دعا کرنے جائے گا تو وہ کچھ خدا کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا. میں اس کو انگلش میں کہوں گا خدا کے ساتھ کچھ بزنس کرے گا. جیسے سیموئل کی ماما نے بزنس کیا کہ اگر تو مجھے دے تو میں یہ کروں گی. مین آف گاڈ جب اس کے لیے جو ایمان کے ساتھ دعا کی جائے گی اس کو خدا کے ساتھ کچھ ڈیل کرنا پڑے گا. جب وہ ڈیل کرے گا تو کیا ہوگا, اس کے ذریعے اس کے گناہ بھی معاف ہوگی. وہ کہہ سکتا ہے مین کے بھائی صاحب آپ کے کسی بھی گھر میں جاتے ہیں, وہ بیمار ہے بہت زیادہ, مین کے زندگی اور موت کے درمیان میں ہے, تو بھائی صاحب کہتے ہیں بہن جی آپ خدا کے ساتھ وعدہ کریں آپ اٹھ کھڑی ہوگی. یہ وہ قسم ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. یہ دعا کی وہ قسم ہے. بہن جی آپ خدا کے ساتھ ڈیل کریں, آپ خدا کے ساتھ وعدہ کریں, ہاں ٹھیک ہونے کے, مگر خدا کے دلوں کو جانتا ہے. آپ اگر ڈیل کرتے ہیں خدا کے ساتھ, ڈیل کریں گے تو خدا بھی آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا. میں خدا کو ڈیلنگ والا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی. خدا ڈیل کرتا ہے. میں پھر آپ کو بتاؤں گا خدا کو ہم نے اپنی سوچوں میں رکھا, بڑا اچھا ہے, واقعی بہت اچھا ہے. ہم جب چاہیں گے فوراً گلے سے نکالے گا, فوراً یہ ہو جائے گا. آپ خدا کو سمجھیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کبھی بھی خدا پسند نہیں کرتا جب آپ کے پاس ایمان نہیں. بہت سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایمان ہوگا اسے پسند کرے گا, باقیوں کو چلو جاؤ کھا رہا ہوں. آپ کو وہ خدا تو بڑا سخت ہے. خدا ڈیل کرتا ہے مگر اصولوں پر ڈیل کرتا ہے. آپ کے پاس فیتھ نہیں ہے خدا آپ سے پسند نہیں کرے گا. سمپل سی بات ہے, جو مرضی کر لو, جو مرضی کر لو. اس لیے خدا کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی. ایک بیمار ہے
تو جب وہ خدا کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرے گا، خدا کبھی اسے اٹھا نہیں کرے. کیونکہ بائبل کے مطابق جو دعا کی ادھر قسم ہے. اسرائیلی جب بھی کام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے. خداوند میں یہ کروں گا تو پھر یہ ہوگا، خداوند اگر میں یہ کروں تو پھر یہ ہوگا. خدا کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے. آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کام آپ سے نہیں ہو رہا، خدا کے سامنے بیٹھے، خدا کے ساتھ ڈیلنگ کریں. خداوند میرا یہ کام نہیں ہو رہا، مگر میں فرائیڈے کے فرائیڈے میں روزہ رکھوں گا، میں ہفتے میں 2 روزہ رکھوں گا، اور یہ میری زندگی کا تیرے ساتھ وعدہ ہے. یاد رکھیں وہ لوگ ڈیپر جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. خدا نے دنیا کے ساتھ عہد باندھا. کیا آپ نے کون کون سے خدا کے ساتھ عہد باندھے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی عہد باندھے؟ وہی بیمار اٹھ کھڑا ہوگا جو خدا کے ساتھ عہد باندھے گا، اور یہی نہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور جگہوں پر اعمال 21:23 آتے گا. اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کل ہمارے یہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے. منت کا مطلب ہے خدا سے ڈیل کرنا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا دیکھتا کہہ کے جو لوگ دے دیں. کبھی نہ اپنی منہ سے ایسی بات کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے. یہ وہ دعا کی قسم ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ڈیلنگ کریں اور پھر آپ پھر جائیں. خدا آپ سے کبھی ڈیل کرے گا. آپ کی ڈیلنگ اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. اس لیے اپنی دعاؤں کے جو وے ہے اسے چینج کریں. بہت سارے اب دیکھیں مجھے اکثر کہتے ہیں اور راست باز اور ایلیا نے ہمارا انسان تھا، اس نے زور سے دعا کی اور کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آسمان کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. مگر اگر آپ اس کو پراپر دیکھیں عبرانی میں تو یہ ورڈ نہیں لکھا ہوا ہے. اور ایمانداری کے اندر زور کا دعا کر دیں تو کی ہوتا ہے؟ کام ہو جاتا ہے. گریک ورڈ میں لکھا ہے کہ اس نے زور سے دعا کون سی ہے؟ آفر پریئر. آفرنگ، یہ پریئر آفرنگ والی. خداوند میں یہ سیکریفائی کرتا ہوں، تو میرے لیے کام کرو. زور کی دعا کرنی. ہم نے سمجھنا ہے پریئرز کیسی پریئر ہم چاہتے ہیں، کس طرح خدا ہم سے پریئر کو چاہتا ہے. بہت سارے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کہیں گے کہ مرکز 9:29 اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی، کیونکہ بدرویں شاگردوں سے نہیں نکلی تھی. اور اس کا نام، اس کا مطلب ہے پریئر آفرنگ. ایسی جگہ جہاں پریئر کو ڈن کرتے ہیں کہ یہ جگہ میرے لیے پریئر ہے. آپ خدا کے ساتھ آفر کرتے ہیں. یہ وہ لیول ہے جہاں آپ جا کے خدا کے ساتھ ڈیل. یاد رکھیں جب تک آپ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، یہ ہماری انسان کی ایسی نیچر ہے. تو دوے گا کہ میں دواں گا. وہ کہتا ہے یار تم دبئی جانا ہے، کہتا ہاں جناب میرے بھیجو، جو پہلی تنہا ہوگی تب دے جانا. کیسے تو لے کے جاتا ہے؟ کہتا میں پیسے کر پھر تو میں دبئی لے کے جاؤں. ہم خدا کہتے ہیں خدا پہلے تو دے پھر تینوں. آپ خدا کے ساتھ کون سی آفر پریئر کرتے ہیں؟ آپ نے ایک کام کروانا ہے اور مین آف گاڈ کے سامنے آپ آ جاتے ہیں میری دعا کرنا، اور آپ اسے کچھ نہیں دیتے. میں آپ کے مائنڈ کو چینج نہیں کرنا، آپ کو ببلیکل وے بتا رہا ہوں. آپ اس مین آف گاڈ کے سامنے آپ اس آفر کو نہیں رکھتے، آپ کے لیے کبھی وہ چیزیں انلاک نہیں ہوتی. جب سیموئل ساؤل کے گدھے گم گئے اور اس کا نوکر جب وہ سیموئل نبی کے پاس گئے تو کہتے ہم سیموئل نبی کو کیا دیں کہ وہ ہمارے لیے پروفیسی کرے، ہمارے لیے بتائے کہ ہمارے گدھے کہاں ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے پاس روٹیاں تو 2 شیرہ ہم نے کھا پولی،
ہمارے پاس کچھ سکے ہیں, ہم مین آف گاڈ کو جب دیں گے وہ ہمارے لیے اسکین کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ہمارے گدھے کیا ہے. اسرائیلی بڑے انٹیلیجنٹ تھے اس چیز میں. تسی آتے ہو آگے ہے میری دعا کر, دعا کی تھی اچھا جی گور کیسے اور پنجابی کی کہتے ہیں سکے تھے مل مائیا, یہی کہتے ہیں نا. آپ کو میں فیئرنیس, اگر آپ یہ چیزوں کو نہیں کریں گے کبھی کچھ نہیں لے پائیں گے. قرآن جب پروفٹس کے پاس لوگ جاتے تھے تو آپ کو پتا ہے نعمان کوڑی, جب علیشا نے اسے کہا کہ 7 دفعہ گوتے لگا یردن میں تو شفا پائے گا, تو وہ اپنے ساتھ کئی گھوڑے اور رتھ آفرنگ لے کے آیا تھا مین آف گاڈ کے لیے, تاکہ جب یہ مجھے چھوئے گا, جب مجھے سیٹ کرے گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو یہ ساری آفرنگ میں مین آف گاڈ کو دے دوں گا. یہ نہیں کہا جو ٹھیک کرے گا میں اپنے ملک جاؤں گا کہ میں کچھ نہیں لے کے آؤں گا. یاد رکھیں کبھی بھی چیزیں چینج نہیں ہوتی. آپ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اینی دعاؤں کبھی نہیں پوری ہونی, پھر بھی ہیلیلویا ابھی یسوع نہ تے ہے. آپ نے کیا دیا ہے کہ خدا آپ کے لیے کرے. میں آپ کے رویے کو, آپ کے مائنڈ کو واش نہیں کروں گا, میں آپ کے مائنڈ کو بدل دوں گا. ہم کون سے ایریا میں کچھ دے گا تو ملے گا, آپ کیا دو گے تاکہ وہ آپ کے لیے دے. بائبل میں کیا لکھا, خالی ہاتھ میرے حضور نہ آؤ. کیا خدا کے لیے لے کے آئے ہیں؟ کس چیز کے لیے آپ اپنی زندگی میں کسی ڈور کو اوپن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے پریئر کرانی ہے؟ آپ نے کیا خدا کے حضور رکھا ہے تاکہ آپ کے بچے ٹھیک ہوں؟ تسی ایک ہی چیز ساری دعاواں کراندے ہو اور 10 روپے یا 100 روپے میں آپ برا نہ منائیں, ہم سیکھ رہے ہیں آپس میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ کو, تو ہم وہی دے دیتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک لیول ہے, اپنا ہدیہ ہے. پچھلے سنڈے میرے اسپرچل فادر نے کہا خدا نے بھی مجھے بتایا 420 روپے کون مجھے دے گا, ادھر رکھے میرے آلٹر پہ, تاکہ یہ ڈور آپ کے لیے اوپن ہو. سارے ڈور میں میرے پاس 1000 تھا, میں نے فوراً آلٹر پہ رکھا. میں نے کہا میں ڈبل ڈور کھولنا چاہتا ہوں صرف ایک ورڈ کے لیے. میں آپ کو یہ سکھا نہیں رہا کہ پیسے ہمیں چاہیے. خدا کا شکر ہے مین آف گاڈ, میں خدا کا شکر ہے ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری ہے. اگر ہم ان ایریا پہ یا ادھر مین آف گاڈ ریلائی کریں تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. مگر میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر پریئر جو ہے وہ سنی جائے. مثال کے طور پر ایک مین آف گاڈ نے بڑی اچھی بات بتائی. آپ کہتے ہیں خداون مجھے 11 پرو میکس آئی فون چاہیے, 3.5 لاکھ 2.5 لاکھ کیا. آپ کہتے ہیں خداون مجھے 12 پرو میکس چاہیے اور مجھے اسی مہینے چاہیے. خدا پتہ کیا کرے گا, فوراً اپنے انجل کو ریلیز کرے گا اور آپ کے لیے آئی فون 12 پرو میکس سینڈ کر دے گا. مگر آپ کو ملے گا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے اس کے لیے آفر نہیں دی, آفرنگ نہیں دی. اینجل جو ہے وہ آپ کا 12 پرو میکس لے کے کھڑا ہوگا. آپ نے آفرنگ ہی نہیں دی, وہ آپ کو کبھی نہیں دے گا. مثال کے طور پر آپ امریکہ سے ایک گاڑی منگواتے ہیں اور وہ گاڑی آ کے کراچی میں جا کر رکے گی. اب گاڑی انٹر بھی ملک میں ہوگی جب تک آپ اس کا وہ کیا کہتے ہیں سارا جو پروسیجر ہے وہ نہیں دو گے. اسی طرح اینجل بھی آپ کے ایٹماسفیئر انٹر نہیں ہوگا جب آپ کے لیے آپ اس کے لیے آفر نہیں کرو گے. ادھر دیکھیں سارے, کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جانے دیں اسے, آپ کلام سنیں, میری طرف دیکھیں. جو جا رہا ہے جانے دیں, اس کی کیا دیکھ رہے ہیں, جانے دیں اسے. کلام کو فوکس کریں. وہ انجل کبھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے اس چیز کے لیے آفرنگ نہیں دی. میں آپ کو نہیں کہتا 10,000 20,000, آپ کے پاس کیا ہے. ایک مین آف گاڈ کو میں کلام دے رہا تھا, ہم جاتے ہیں, وہ مین آف گاڈ میرے ساتھ سارے آتے ہیں, پھر مجھ سے سیکھتے ہیں, تو میں ان کو سکھا رہا تھا
میں نے کہا میں نے تجھے اتنا کچھ سکھایا، تو نے مجھے آفر ہی نہیں کیا، اس لیے جو میں نے سکھایا کبھی تیری لائف میں وہ چیزیں کھلیں گی نہیں۔ اس نے مجھے اپنی پاکٹ سے 60 روپے نکالے۔ میں نے کہا مجھے پیسے ایشو نہیں ہے، میرے پاس بہت ہے، مگر میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں جب تو نہیں مجھے کچھ دے گا تیرے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل کا اصول ہے۔ میں آپ کو اصول سکھانا چاہتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی۔ اس لیے پریئرز میں بہت ساری پریئر ہے، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اگر آپ یعقوب 5:15 میں دیکھیں، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، اور ایمان کیا ہے، اور یہ دعا یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک نظر ہے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، گریک میں لکھا ہے جو دعا نظر کے ساتھ ہوگی۔ آپ جب کچھ، یہ قسم ہے جب آپ کچھ نظر دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے لیے جو خدا کا اینجل ہے وہ چیزوں کو مینیفیسٹ کرتا ہے۔ خالی ہاتھ پریئر کروانا کوئی فائدہ نہیں پائے۔ 50 دفعہ مین آف گاڈ کو بلاؤں، آپ مین آف گاڈ کو اس سے پہلے اس کے عوض کچھ نہیں دے رہے، خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا، کبھی آپ نے دیکھا دنیا میں خدا کا چرچ ہے، کہ یسوع کا چرچ دیکھا نہیں، کی لحاظ ہے ایف جی چرچ، یا آپ کی منسٹری ہے، یا آپ کی یسوع کو لکھا ہے یسوع کا چرچ، تو کبھی دنیا میں دیکھا ہے؟ بولو ہو، سو گئے ہو، کبھی دیکھا ہے؟ یسوع کا کوئی چرچ نہیں ہے، کیونکہ یسوع کام نہیں کرتا، وہ مین آف گاڈ کرے گا، وہ خود نہیں کام کرے گا۔ میں آپ کو اویئر کرنا، خود وہ کام نہیں کرے گا، جو اس نے خود ہی کرنا ہے، تو ہم میں اور بھائی کس لیے ہیں؟ ہم پھر گھر بیٹھ کے اپنے کام جاب کرتے ہیں، ضرورت کیا ہمیں؟ خود کبھی نہیں وہ کام کرتا، وہ مین آف گاڈ کے ذریعے کام ہے۔ اس کو مثال دیتا ہوں، جب خدا نے اسرائیلی قوم کو چھڑانا تھا تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ میں اس لیے اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو آزاد کروں، مگر وہ اترا کہاں تھا؟ پورے پہاڑ پر، اسے تو مصر میں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کام نہیں کرنا، اس نے موسیٰ کے ذریعے کام کرنا تھا۔ خدا اپنے مین آف گاڈ کے ذریعے کام کرتا ہے، خدا خود نہیں کام کرتا اکیلا۔ کلیئر؟ اگر خدا کہے کہ میں اترا ہوں اس جگہ پر میں اترا ہوں، تو خدا کام نہیں کرے گا، مین آف گاڈ کے ذریعے کام کرے گا۔ اس لیے اپنی پریئرز کو چینج کریں، خالی رونا، گھنٹوں گھنٹے پریئر کر لی، آپ خدا کے لیے کوئی آفر نہیں رکھ رہے، خدا آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ سلیمان نبی کو دیکھ لیں، 1000 بیل سیکریفائی کیے ہیں، اور جب اس نے دیے تو خدا ویٹ کر رہا تھا کہ رات ہو اور میں سلیمان سے پوچھوں سلیمان تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ آپ آفر کریں اور خدا اپنے تخت کو چھوڑ دے گا، میری بیٹی بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ خدا کے سسٹم ہے، خدا کے اصول ہیں۔ آپ دیکھیں خدا نے دنیا کو آفر کیا، خدا نے اپنے بیٹے کو دیا، اور ہر روز کتنے ہزاروں بیٹے بیٹیاں وہ واپس لے رہے ہیں۔ خدا نے پہلے کچھ دیا ہے، پھر پنجابی سکے تھے، اچھی نہیں بولو، سکے تھے پھر اچھی سکے تھے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے لیے کرے، دیکھیں اس میں یعقوب 15:17 میں اس نے بڑے جوش سے دعا کی، یہ بھی پریئر آفر پریئر ہے۔ پھر اس کے بعد فرسٹ تسلونیکیوں 5:17 اور بلا ناغہ دعا کرو، یہ بھی پریئر آفرنگ ہے۔ بلا ناغہ دعا آپ آفر کریں، پریئر کریں، خداوند یہ میں آفر کر رہی ہوں، اس چیز کے لیے میرے لیے کر۔ میں آپ کو ایک بڑی زندہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ پیسوں کے لیے خدا کو آفر کیا، اور ایک لیٹر مجھے ایک ہفتے میں انگلینڈ سے یوروپ آئے میرے پاس، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں۔ وہ میرا ایڈریس تھا، مگر نام نہیں لکھا تھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، جسٹ ایک چھوٹا سا لیٹر تھا، پھٹا پرانا، جیسے کوئی بچہ لکھتا ہے، اور مگر اس کے اندر، اس لیٹر کے اندر ہی پیسے پڑے تھے، اور ڈاک خانے میں بھی نہیں دیکھے۔ میں نے جب لیٹر پڑھا تو میں نے جب نیچے دیکھا تو پیسے پڑے ہوئے، اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کدھر سے آیا۔ جب میں نے کچھ دیا ہے تو خدا نے بھی مجھے، میں آپ کو
اپنی کو ورڈنگ میں پھنسا نہیں رہا، میں آپ کو بائبل کی چیزیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور بھی. مرکز 11:24، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، مانگتے کیسے مانگتے ہو؟ او خداوند میرے لیے کر، مگر آپ آفر نہیں کرتے، کیونکہ دعا کی قسم اس میں بھی ہے آفرنگ پریئر. اگر آپ گریک میں دیکھیں، خالی کچھ نہیں ملے گا، جو مرضی ان دا نیم آف جیسس، ان دا نیم آف جیسس، خدا کہے گا آپ تو میرے لیے آفر لکھو. کہ بائبل میں پورا لکھا ہو ان دا نیم آف جیسس سب کچھ ہوتا ہے. میں اس سے انکار نہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر ہونے کا بھی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، ایسے نہیں ہو جاتا سب کچھ. آپ نے خدا کو کیا دیا کہ خدا آپ کو دے. آپ اپنی زندگی میں ایک آفرنگ دے سکتے. خداوند میں تیرا کام کروں گا، تو میرا کام کا. خدا کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے کر دیا تیرا کام، اب تو میرا کرنا ہے. یہ بھی آفرنگ ہے. یہ وہ قسم ہے کہ جو دعا ایمان سے ہوگی بیماری بچ جائے گا. یہ وہ قسم ہے. اس لیے عزیزو میں آپ کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ نکلیں، آپ اوپر ایریا میں موو کریں. اگر آپ امیر ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی اور بھی لوگ آپ کو دیکھیں، ان کی زندگیاں بدلیں گی. بہت سارے حوالے ہیں. میں آپ کو مگر ٹائم نہیں اتنا کہ میں آپ کو بتا سکوں. رومیو 12:12 میں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول رہو، a place of prayer. اب یہ والی جو قسم ہے یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے گھروں میں کوئی آلٹر بنائے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے گھروں میں آلٹر نہیں بنائے تو آپ کبھی بھی اپنی پریئر کو ہیون پہ سیٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ پرانے دور میں آلٹر جو ہوتا تھا وہ اسپرچولی فزیکلی کنیکٹیوٹی ہوتی تھی خدا اور انسان کے ساتھ. کیا آپ نے اپنے فیملی آلٹر بنائے ہیں؟ آپ ایماندار تو ہیں. کیا آپ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ مل کے پریئر کرتے ہیں؟ کوئی جگہ مخصوص کی ہے جہاں آلٹر آپ نے بنایا؟ کیونکہ جب آپ جہاں آلٹر بناتے ہیں اس جگہ پر خدا کا پورٹل کھل جاتا ہے، ہیون کھل جاتا ہے. اسی جگہ پر. ہر جگہ ہیون نہیں کھلتا. یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے. ہر جگہ ہیل نہیں کھلتا. ہیل کی بھی کہاں ہیل ہوتے ہیں، کہاں اسپرٹ آتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں پھر اوپر آتی ہیں. اور اسی طرح ہیون پہ بھی کہاں فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور کہاں اوپر جاتے ہیں. یہ بھی بائبل میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے. آپ جب اپنے گھروں میں آلٹر بناتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کے لیے اس آلٹر پر ہیون کھل گیا. جو آپ کریں گے آٹومیٹکلی فزیکلی وہ اسپرچولی کنیکٹیوٹی ہوگی. کیوں پرانے دور میں مین آف گاڈ چیزیں مینیفیسٹ ہوتی تھی، خدا چیزوں کو بدلتا تھا؟ کیونکہ وہ آلٹر پر جاتے تھے اور اپنی آفرنگ دیتے تھے اور خدا ان کے لیے کام کرتا تھا. آج ہم نے اپنے گھروں میں کون سے آلٹر بنائے ہیں اور کون سی آفرنگ دیتے ہیں؟ کس نے اپنے گھر میں آلٹر بنایا ہے؟ کون اپنی فیملی کے ساتھ مل کے پریئر کرتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں ابلیس کا سب سے بڑا گھروں میں بربادی کا سب سے بڑا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آلٹر نہیں بناتے. ابلیس چاہتا نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آلٹر کو برباد کر دیتے ہو. خدا کا کام اہم ہی نہیں ہے تو گیت گائے کلام سنا تو اچھا گاڈ بلیس یو ہتھیاری آپ بڑے ہم مسیحی. آپ جب چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک نے آسمان پہ اہم ہی نہیں چلے جانا. کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر جب تک آپ خدا کو سمجھو گے نہیں. سمپل ایک کام کر لیں، خدا سمجھ لیں خدا کیا ہے، برویا کیا اس کی ایٹیٹیوڈ کیا ہے، خدا کام کس میں کرتا ہے، خدا کا طریقہ کیا ہے، خدا کس وقت کرتا ہے، کس سیزن میں کرتا ہے. 4 سیزن ہے، 4 سیزنز میں کہاں موو کرتا ہے. ہر سیزن میں کئی دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. لوگ سردیوں کے سیزن میں بیمار ہوتے ہیں، گرمیاں آتی گرمیوں کے سیزن میں بیمار. آپ کو پتا ہے یہ پرابلم کیا ہے؟ اسی لیے خدا کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کریں، اپنے آلٹرز گھروں میں بنائیں تاکہ پریئر روم ہو. اب 16:25 میں اور پلوس اور سلاس دعا کر رہے تھے. انہوں نے خدا کے ساتھ اپنی آفرنگ رکھی. خداوند
اگر تو ہمیں اس جیل سے نکالے گا تو ہم یہ کریں گے. پترس کا انجیل آیا, اس نے جیل کو ہلا کے رکھ دیا. اب کہتے ہیں وہ نسج کر رہے تھے, فوراً ہی سب کچھ ہو گیا. نو, انہوں نے خدا کے ساتھ ڈیل کی ہے. آپ کیا ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کیا خدا کے ساتھ کرتے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ ہر بندہ پادری بن. آپ ایماندار ہیں تو آپ اپنے ساتھ کیا خدا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ کس طرح کی ڈیل کرتے ہیں خدا کے ساتھ؟ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. آپ نے خدا کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے؟ آپ کون سی پریئر کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ بنی ہے جہاں آپ مل کے پریئر کریں؟ کیا آپ اپنے گھروں میں آلٹر بنائے ہیں؟ کیا فیملی آلٹر ہے؟ کیا پرسنل آلٹر ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو آلٹر ہے؟ آپ کس طرح خدا کو ڈیل کر رہے ہیں یا کس طرح خدا آپ کو ڈیل کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا آپ کو کس طرح ڈیل کرنا چاہتا ہے. آپ اب کیسے خدا کو ڈیل کریں گے؟ اگر آپ خدا کے ساتھ چاہتے ہیں کہ خدا میری لائف میں انٹر ہو اور خدا میری زندگی میں وہ کام کرے جو نہیں ہوئے, تو خدا کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. کسی بھی دور میں دیکھ لیں کس طرح